اولیاء۔ اللہ اکبر۔ جب مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی جن کی رگ رگ کے اندر فاروق اعظم کا خون دوڑتا تھا، جب وہ جیل سے نکل رہا تھا صرف اکیلا خود نہیں آ رہا تھا، آگے مجدد تھا، پیچھے سارے جیل والے تھے۔ کوئی چور تھا، کوئی ڈاکو تھا، کوئی شرابی تھا، جیل میں بند تھے، مگر جب مجدد جیل سے نکل رہا تھا چور بھی پیچھے آ رہا ہے، ڈاکو بھی پیچھے آ رہا ہے، وہ شرابی بھی پیچھے آ رہا ہے، ہاں جس طرح کا مجرم ہے وہ آپ کے پیچھے آ رہا ہے۔ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا وہ شیخ احمد سرہندی اور مجدد علی ثانی رہائی کا پروانہ تیرا آیا ہے، ان کا تو نہیں آیا، ان کو تو جیل میں رہنے دو۔ آپ نے فرمایا، اس نے کہا کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لٹیرا ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی فلاں جرم والا، کوئی فلاں جرم والا، تم اکیلے جاؤ نا، پروانہ رہائی کا آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ مجدد نے فرمایا وہ یہ جب تک چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، فرما تھے، جب سے مصطفیٰ کے غلام کی نگاہ پڑی ہے اب یہ چور اور ڈاکو نہیں رہے، یہ بھی ولی بن گئے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، ڈھلا نعرہ نہ لگاؤ، ذرا اونچا بولو بلند آواز کے ساتھ، مجھے بھی پتا چلے کہ آپ اپنے بزرگوں کو مانتے ہو۔ مجدد علی ثانی نے کہا وہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ، اب ان میں کوئی ڈاکو نہیں، کوئی چور نہیں، کوئی لٹیرا نہیں، اب یہ سارے درویش اور وقت کے ولی بن چکے ہیں، اس لیے کہ نگاہ ولی سے ان کا دل بدل گیا، انقلاب آ گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ادھر جیل سے مجدد علی ثانی نکل رہا تھا، ادھر ہندوستان کی مسجد کے میناروں سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ یہ ہیں علماء جنہوں نے اس قدر محنتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب جہانگیر کے پاس آپ آئے، آپ نے دعا کی، ادھر مجدد کی دعا ختم ہو رہی تھی، ادھر جہانگیر کو شفا مل رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ مغلیہ خاندان جو حکمران بنتا رہا، خدا کی عزت کی قسم جہانگیر کا بیٹا شاہجہان آیا، شاہجہان کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر آیا، یہ سب کے سب اسلام کے پروانے اور دیوانے تھے۔ مجدد علی ثانی ایک مرتبہ بیٹھے تھے، جہانگیر بادشاہ نے کہا اے مجدد وقت، یہ لوگ کہتے ہیں نبی پاک حاضر ناظر ہیں، حاضر ناظر کا عقیدہ رکھتے ہیں، حاضر ناظر تو خدا ہے، حاضر ناظر تو خدا ہے، نبی کیسے حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ مجدد نے کہا اے جہانگیر، میری نگاہ سے تجھے ایمان ملا ہے اور تیرے دل کی دنیا بدلی ہے، تو مصطفیٰ کا غلام بنا ہے۔ یہ بتا، حضور کی بات بعد میں کریں گے، یہ چیز تو میں بھی دکھا سکتا ہوں۔ فرما میری دعوت تو بھی کر، تیرے وزیر بھی کریں، تیرے مشیر بھی کریں، سارے بیک وقت دعوت کرو۔ 50 بندہ کرتا ہے، 100 بندہ، ایک ہی ٹائم، ایک ہی لمحہ، ایک ہی دن، ایک ہی گھڑی، بالکل ایک ٹائم میں دعوت کرو۔ سب نے دعوت کی۔ اللہ اکبر۔ مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اسی ایک وقت کے اندر بادشاہ کے پاس بھی موجود تھے، اس کے مشیروں کے پاس بھی موجود تھے، اس کے وزیروں کے پاس بھی موجود تھے۔ یہ بات آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ میں ملا کو دعوت فکر دیتا ہوں، وہ تو کس کی پیروی کرتا ہے، کون سے بزرگ کو مانتا ہے؟ ہم تو ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو اتنے بڑے جرأت مند بھی ہیں، خوبصورت عقیدے والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت اولیاء، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جن کا عقیدہ بھی اس قدر خوبصورت ہے، وہ مجدد علی ثانی شیخ احمد سرہندی فاروقی فرماتے ہیں
بیک وقت آپ سب کے پاس موجود تھے. بادشاہ عالمگیر نے سب کو بلایا, جہانگیر نے سب کو بلایا. جب سب اکٹھے ہو گئے نا تو پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیا ہوا. کہا بادشاہ وقت میرے پاس تو مجدد صاحب آئے تھے, فلانے کا میرے پاس بھی آئے تھے, فلانے کا میرے پاس بھی آئے تھے. جہانگیر نے کہا وہ تو میرے پاس بھی موجود تھے. آئے ہائے, بولو ذرا محبت کے ساتھ, وہ میرے پاس بھی موجود تھے. اللہ اکبر. مجدد علی ثانی نے کہا جہانگیر یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. وہ تو حضور کی بات کرتا ہے, ادھر آ حضور کے غلاموں کا مقام دیکھ. بدبخت کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. میں نے کہا اسا بخاری شریف, بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. سرکار کائنات امام الانبیاء جب میدان بدر میں آئے نا, کل مارکا ہونا ہے, آج میرے آقا نے اپنے ہاتھ میں چھڑی لی, اور چھڑی لے کر سرکار نے فاروق اعظم ساتھ, ابو بکر صدیق ساتھ, عثمان ذو النورین ساتھ, مولا علی بھی ساتھ ہیں, صحابہ ساتھ ہیں. سرکار نے چھڑی سے نشان لگایا, فرمایا میرے غلاموں کل ابو جہل یہاں مرے گا. ہائے ہائے, بولو ذرا. ابو لہب یہاں مرے گا, عتبہ یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا. میں نے کہا مولوی چلا چلا کر منبر پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتا ہے کل کا کسی کو پتہ نہیں, نبی کو بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کون کہاں مرے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں, کون کہاں مرے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں, کل کیا ہوگا. میں نے کہا قرآن صرف تو نے پڑھا ہے, نہ بخاری نے پڑھا تھا نہ صحابہ نے پڑھا تھا. بولو ذرا محبت کے ساتھ, اگر آپ کا ذوق اجازت دے ذرا اونچا بولو بلند آواز. میں نے کہا بخاری نے حدیث لکھی ہے اور صدیق اکبر ساتھ, فاروق اعظم ساتھ, عثمان و علی ساتھ. میں نے کہا انہیں قرآن نہیں پڑھا تھا, انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا. نہ صدیق نے اعتراض کیا, نہ فاروق نے اعتراض کیا, نہ عثمان نے اعتراض کیا, نہ مولا علی نے اعتراض کیا. یا رسول اللہ قرآن میں لکھا ہے کل کا کسی کو پتہ نہیں, کون کہاں مرے گا کسی کو پتہ نہیں, کوئی نہیں جانتا, آپ کیسے بتا رہے ہیں. میں نے کہا صحابہ کا عقیدہ تھا, خدا کی عزت کی قسم جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی وہاں مصطفیٰ کی پہنچ جاتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و مقام مصطفیٰ. اللہ سبحان اللہ. جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی وہاں صدیق و فاروق کہتے ہیں, جہاں ہماری نگاہ نہیں پہنچتی وہاں مصطفیٰ کی نگاہ پہنچ جاتی ہے. میں نے کہا صدیق و فاروق کے برابر بھی تو نہیں ہو سکتا, مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے, مصطفیٰ کی مثلیت کا دعویٰ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو صحابہ جیسا بھی نہیں ہو سکتا. سرکار نے جیسے فرمایا تھا نا, حضرت عمر فاروق کہتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے, خدا کی عزت کی قسم جب کل آئی نا میرے نبی نے جہاں چھڑی رکھی تھی یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں ابو لہب مرے گا, یہاں عتبہ مرے گا, یہاں شیبہ مرے گا. مارکا کل ہونا ہے, جنگ کل ہونی ہے. میرا نبی آج بتا رہا ہے, میرا نبی آج بتا رہا ہے. اللہ اکبر. آج میرا نبی بتا رہا ہے, پتہ چلا. اور فاروق اعظم کہتے ہیں جہاں جہاں حضور کی چھڑی تھی فرمایا کہ وہیں پر ہی, جہاں سرکار کی چھڑی تھی وہیں پر ہی ابو جہل مرا, وہیں پر ابو لہب مرا, وہیں پر عتبہ مرا, وہیں پر شیبہ مرا. نہ کوئی 1 انچ آگے تھا نہ 1 انچ پیچھے تھا. بولو ذرا محبت کے ساتھ. یہ ہے علم مصطفیٰ, یہ ہے نگاہ مصطفیٰ. سرکار کائنات امام الانبیاء کی عظمت کے کیا کہنے, یہ شان تو حضور کے غلاموں کو عطا ہو چکی ہے. بھائی زبیر صاحب بتا رہے تھے جب قبر میں ہم جائیں گے کیا سوال ہوگا. امام بخاری نے صرف ایک سوال کا ذکر کیا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. بڑی قابل توجہ بات ہے. سیاستہ کی باقی کتابوں کے اندر 3 سوال ہے, 3. اچھا یہ بھی توجہ کا ذرا, اگر کوئی قبر میں کامیاب تو آگے بھی, اگر کوئی قبر میں ناکام تو آگے بھی.
नाकाम, आगे भी नाकाम। हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन जब कब्र को देखते ना, आप कब्र को देखकर रोया करते थे। पूछा गया उस्मान कब्र को देखकर क्यों रोते हो? आप फरमाते यारो आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है, यहाँ कामयाब तो आगे हर जगह कामयाब, यहाँ नाकाम तो आगे हर जगह नाकाम। आखिरी जुमले हैं बड़े काबिल तवज्जो हैं, जो टाइम मुझे दिया गया वो करीब होने वाला है। हजरत गिरामी, कब्र के अंदर बाकी हदीसों के मुताबिक 3 सवाल होने हैं। एक मर रब्बो का, दूसरा मा दीनों का, तीसरा मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल। मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, तवज्जो करना। मगर बुखारी और मुस्लिम वाले ये दोनों कहते हैं, बड़ी किताबें भी यही हैं, कुरान के बाद बुखारी फिर मुस्लिम। बुखारी और मुस्लिम में है वो सवाल 3 नहीं होने, सवाल एक ही होना है। और वो कौन सा? मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, ऐ कब्र में आने वाले बता इस हस्ती के बारे में तू क्या कहा करता था। अच्छा ये नहीं कहेंगे इनका नाम क्या है, ना ना ना, ये सवाल नहीं होना, नाम बल्कि बता दिया जाएगा। फरिश्ते उधर सवाल करेंगे मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, इधर फरिश्ते खुद कहेंगे ले मुहम्मदिन, मा कुंत तकूल फी हाज़र रजुल, बता इस हस्ती के बारे तू क्या कहता था, क्या कहा करता था। ये सवाल भी करेंगे, साथ कहेंगे ले मुहम्मदिन। ये जो वद्दुहा वाले चेहरे वाले जलवागर हैं, ये जो हसीन व जमील मुखड़े वाले जलवागर हैं, बता इनके बारे, मोहम्मद के बारे तू क्या कहता था। हाय हाय, अगर नाम पूछना होता ना तो ले मुहम्मदन फरिश्ते ना कहेंगे, हाय हाय, ले मुहम्मदन ना कहते। पता चला नाम नहीं पूछा जा रहा, बल्कि ये पूछा जा रहा है इनके बारे अकीदा क्या था। बता तुम मिंबर पर बैठकर मुस्तफ़ा के बारे क्या कहा करता था कि दीवार के पीछे की खबर नहीं, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। और मैंने कहा मौलवी जी वो कौन सी दीवार है जिस दीवार के पीछे मेरा नबी नहीं जानता, जिस दीवार के पीछे मेरा नबी नहीं जानता। अगर बकौल तेरे मान भी ले कोई दीवार है जिस दीवार के पीछे नबी नहीं जानता। मैंने कहा मेराज वाली रात किस्सा ही खत्म हो गया। आया बोलो जरा मोहब्बत के साथ, है मेराज वाली रात वह सारा झगड़ा ही खत्म। क्यों? मेरा नबी इतना ऊंचा चला गया। तवज्जो करना, बड़ी काबिल तवज्जो बात है, मेरी बात को ज़ाया ना जाने देना। मेराज की रात मेरा नबी इतना ऊंचा चला गया, वह इतना ऊंचा चला गया, हाँ सारी जमीन नीचे रह गई, आसमान नीचे रह गए, सातों आसमान नीचे रह गए, सिदरा नीचे रह गया, लोहो कलम नीचे रह गया, अर्श कुर्सी नीचे रह गए। मैंने कहा मौलवी जी बता अगर कोई दीवार है, मैं इधर बैठा हूँ दीवार के उधर नहीं जानता, उधर वाले इधर नहीं जानते कि इधर कौन बैठा है, हम नहीं जानते उधर कौन बैठा है, लेकिन जो दीवार के ऊपर बैठ जाए, बोलो बोलो जरा मोहब्बत के साथ, या तो दीवार के ऊपर बैठ जाए वो तो उधर भी देखेगा उधर भी देखेगा। मैंने कहा मौलवी जी तवज्जो कर, मेराज की रात मेरा नबी इतना ऊंचा चला गया, इतना ऊंचा चला गया, इतना ऊंचा चला गया, हर ऊंचे से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। मैंने कहा अगर कोई दीवार भी है, जरा तवज्जो के साथ मेरी बात सुनना, मैंने कहा अगर कोई दीवार भी है तो मेराज की रात मेरा नबी तो इतना ऊंचा चला गया, वह ऊंचा चला गया कि दीवार के उधर भी देख लिया इधर भी देख लिया। अब तो कोई गैब रहा ही नहीं ना, हाँ? और कोई गैब तुमसे क्या निहा हो भला, जब ना खुदाई छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मुस्तफ़ा ने मेराज की रात टिकटिकी बांध कर बराह रास्त खुदा को देखा, अपने सामने देखा, बाहर सू जलवा ए दीदार दीदम, बाहर चीज़ें जमाले यार दीदम, जमाले खुद जमाले यार दीदम। कमान इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो, कमान इम्का के झूठे नुक्तों तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो वे किधर से आए किधर गए थे। मुस्तफ़ा ने खुदा को बराह रास्त देखा, आमने सामने देखा, और देखकर अपने आशिक उम्मती को बता दिया, ऐ आशिक रसूल उम्मती, ऐ सुन्नीउल अकीदा उम्मती, ऐ सहीउल अकीदा उम्मती, परेशान ना होना,
اگر کوئی ملا کہے اما عائشہ کے ہار کا پتہ نہ تھا، اگر کوئی ملا کہے دیوار کے پیچھے کا پتہ نہ تھا، اس کی بات نہ ماننا۔ کیوں؟ جو سارے غیب بنانے والے تھے معراج کی رات وہ خود تو ہمارے سامنے تھے۔ اچھا، جس کا عقیدہ ہے سرکار کو معراج ہوئی، ذرا اونچا بولے بلند آواز۔ اچھا، کس کا عقیدہ ہے سرکار نے حضور کو دیکھا؟ جس کا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کرے نا۔ کس کا عقیدہ ہے حضور نے خدا کو دیکھا؟ اگر کوئی ہاتھ نیچا رکھے گا نا میں شک کروں گا کہ یہ دیدار خدا کا منکر ہے۔ سارے منے دو، چلو ہاتھ تلے کرو۔ سرکار نے خدا کو دیکھا۔ اچھا، یہ زمین والا غیب کہیں بڑا ہے؟ زمین دے اندر والا غیب کہیں بڑا ہے؟ آسمان والا غیب کہیں بڑا ہے؟ دیوار دے پچھو والا غیب کہیں بڑا ہے؟ اس سارے غیب کہیں بڑا ہیں؟ حضور نے معراج والی رات دس دیتے، جو سارے غیب بنانے والے تھے وہ خود تو ہمارے سامنے تھے۔ اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہاں یا رسول اللہ، جو خدا آپ سے نہیں چھپا ہے بلا حجاب مصطفیٰ کو خدا نے اپنا دیدار کرایا ہے۔ اسی لیے فرمایا وہی اول وہی آخر، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ میں نے کہا اپنے اندر وہ عشق پیدا کر، وہ محبت پیدا کر۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں مسجد نبوی کے ممبر پر، وہ ساریہ نہامت میں ملک ایران میں جنگ لڑ رہے ہیں، بڑا مشہور واقعہ تاریخ اسلام کا۔ حضرت ساریہ جنگ ہارنے لگے، فاروق اعظم نے جمعہ کے دوران، جمعہ کا خطبہ ہے، فرمایا یا ساریہ الجبل، او ساریہ میدان کی طرف نہ جا، پہاڑ کی طرف واپس آ۔ میدان کی طرف نہ جا، پہاڑ کی طرف واپس آ، اور پہاڑ سے دشمن حملہ کر رہا ہے۔ فاروق اعظم مدینہ میں ہے، حضرت ساریہ ملک ایران میں ہے، وہیں سے دیکھتا بھی ہے وہیں سے بتاتا بھی ہے۔ اور بڑا قابل توجہ جملہ حضرت مولانا محمد اکرم قادری صاحب جلوہ گر ہیں، ان سے پوچھیں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جب جمعہ کا خطبہ ختم ہوا کسی نے فاروق اعظم سے پوچھا، دل کے کانوں سے میری بات سن، یہ آخری بات سن لے دل کے کانوں سے۔ کسی نے فاروق اعظم سے پوچھا، او عمر تو مدینہ میں ساریہ نہامند میں 300 میل کا فاصلہ ہے، 300 میل کا۔ میل بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر میل کو کلومیٹر میں کرو نا کنورٹ، کوئی 700-800 کلومیٹر بنتا ہے، 700-800 کلومیٹر دور۔ اے عمر تو نے کیسے دیکھ لیا؟ کسی دوست نے پوچھا، عمر کے دوست نے، ملک صاحب بڑی قابل توجہ بات ہے، حضرت عمر کے دوست نے پوچھا کہ اتنی دور اے عمر تو نے کیسے دیکھ لیا حضرت ساریہ کو؟ حضرت عمر نے جو جملہ کہا، اے دل کے کانوں سے سن، ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھ، عشق کے کانوں سے سن۔ فاروق اعظم نے کہا، او میرے دوست، جب میں اس نے کہا کہ تو اونٹ چراتا تھا، تیرا اونٹ بھوکا پیاسا ہوتا تھا یا گم ہو جاتا تھا، تجھے تو اونٹ بھی نہ ملتا تھا، آج ساریہ کو نعمت پر دیکھتا ہے، آج ساریہ کو نعمت پر دیکھتا ہے، وجہ تو بتا۔ فاروق اعظم نے کہا، او میرے یار اس وقت میں تیرا دوست تھا، اب مصطفیٰ کا دوست۔ بول ذرا اونچی آواز نال۔ میں نے کہا صحابہ کی رٹ لگانے سے کچھ نہیں بنتا، وہ صحابہ والا عقیدہ بھی رکھ۔ فاروق اعظم نے کہا اس وقت میں تیرا دوست تھا، آج مدینے والے مصطفیٰ کا یار ہوں، مصطفیٰ کا دوست ہوں۔ پر مصطفیٰ کی دوستی کی یہ برکت ہے کہ رب نے نگاہوں سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو غلاموں کی شان ہے، یہ تو غلاموں کی شان ہے، خود آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟
ادھر غلاموں کے پاس آ، غلام تجھے جواب دے، سرکار کی بات کرتا ہے۔ میں نے کہا غلام بننا ہے تو صدیق اکبر جیسا من۔ جب آیا نا ابو جہل، کہتے ہیں ابو بکر اگر کوئی بشر کہے میں اتنا طویل سفر کر کے گیا، ہاں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، مسجد اقصی سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں آسمان، چھٹا آسمان، ساتویں آسمان پر پہنچا، ساتویں آسمان سے سدرہ پر پہنچا، سدرہ سے لوح پر پہنچا، لوح سے قلم پر پہنچا، ہاں عرش اعظم سے آگے، خدا کے انوارات سے بارے، قرہ نور سے آگے، قرہ آگ سے آگے، میں لامکاں کی ان خلوتوں میں پہنچا، خدا کی ملاقات اور دیدار کر کے واپس آیا، مگر کتنی دیر میں؟ کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ کیا اتنی دیر میں کوئی بشر جا سکتا ہے؟ میز اٹھا لو، میز۔ کوئی بشر اتنی دیر میں اتنا سفر کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا اللہ اکبر صدیق اکبر نے کہا، کیا کہا؟ اگر کوئی اور یہ بات کرتا میں نہ مانتا، بتا یہ بات کس کی ہے؟ کہا تیرے یار مصطفیٰ کریم کی ہے۔ کہا صدیق اکبر نے ابو جہل بکواس بند کر، یہاں عقل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عقل کی کوئی گنجائش۔ پتا چلا صدیق نے بتا دیا جہاں مقام مصطفیٰ کی بات آئے وہاں عقل کو لڑایا نہ کر، عقل قربان کن پیش مصطفیٰ، ہاں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محب تماشائے لبے بام، ابھی مصطفیٰ کے مقام کی بات آئے، مصطفیٰ کی عظمت کی بات آئے، اپنی عقل کو قربان کر دے، اس لیے کہ یہاں عقل کا کوئی کام نہیں۔ صدیق اکبر نے کہا عقل تو نہیں مانتی، مصطفیٰ اتنا اونچے چلے جائیں پھر واپس آ جائیں ایک لمحے کے اندر کہ کنڈی بھی ہلتی رہے، بستر بھی گرم رہے، یہ بات عقل تو نہیں مانتی، مگر مصطفیٰ کے مقام کے سامنے عقل کو آگ لگاؤ، عشق اور محبت کا اثر دکھاؤ۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میرا مصطفیٰ گیا ہے، یہ سفر ہی تھوڑا ہے، اس سے بڑا کرے تو کر سکتا ہے۔ میں نے کہا محبت رکھنی ہے تو صدیق والی رکھ، عشق رکھنا ہے تو صدیق والا رکھ، مصطفیٰ کے مقام کی بات ہے تو آنکھیں بند کر کے مان لے۔ کلندر لاہوری کہتا ہے نا ڈاکٹر علامہ اقبال، آخری جملہ چند سیکنڈ میں عرض کروں کہ لوگ کرتے ہیں خانہ کعبہ کو سجدہ، کس کو؟ خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا، کلندر لاہوری کہتا ہے اے فاطمہ، اے لخت جگر مصطفیٰ، اے نور نظر مصطفیٰ، اے خاتون جنت، اے شہزادی کونین، اے حسنین کریمین کی اماں، اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا تو آج ڈاکٹر علامہ اقبال لوگ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں، میں تیرے گھر کو سجدہ کرتا، اس لیے کہ تو نے وہ کمال کر دکھایا ہے جو کائنات کی کسی عورت کو ملا ہی نہیں۔ گرامی میں کہتا ہوں یہ محبت پیدا کر، یہ محبت۔ سرکار نے علی پیدا ہو، سرکار اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالے، فاطمہ پیدا ہوں، سرکار اپنی زبان فاطمہ کے منہ میں ڈالے، حسن پیدا ہوں، سرکار اپنی زبان حسن کے منہ میں ڈالے، حسین بھائی توجہ کرنا، حسین پیدا ہوں، سرکار اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈالے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ علی آیا، زبان آپ نے ڈالی اس کے منہ میں، فاطمہ آئی، زبان آپ نے ڈالی، حسن آیا، زبان آپ نے ڈالی، حسین پیدا ہوا، زبان آپ نے ڈالی۔ مصطفیٰ نے بتا دیا او کائنات والو، مصطفیٰ کی زبان پر خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں خود مصطفیٰ بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے فاروق اعظم کہتے ہیں اے فاطمہ، میں نبی پاک کے بعد سب سے زیادہ محبت تجھ سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ پیار تجھ سے کرتا ہوں، سب سے زیادہ احترام تیرا کرتا ہوں۔ کیوں کہ کائنات میں کوئی ہستی آئی ہی نہیں کہ مصطفیٰ نے آپ سے بڑھ کر جس سے پیار کیا۔ اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کر، پھر اہل بیت اور صحابہ والا عشق پیدا کر، کیونکہ بات بننی ہے قبر میں عشق سے۔ پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا کیا کہا کرتا تھا۔
ابو جہل نہیں پہچان سکے گا حالانکہ دیکھتا رہا، ابو لہب نہیں پہچان سکے گا حالانکہ دیکھتا رہا۔ غازی ممتاز سے سوال ہوگا تو کہے گا او فرشتو ہٹ جاؤ، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ انہوں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور آج کے عاشق نے دل کی نگاہ سے دیکھا ہے، دل کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ کرسی علی جاتے ہی کوئی گرو شیر ناز شریف سے بخاری سید دیالو سفر کرتے ہیں بہت دور دا۔ اللہ تعالیٰ ایک جھوک کو آباد شاد رکھے، اللہ تعالیٰ سارے کو مدینہ دکھاوے، محبت کی اللہ تعالیٰ بیا کچھ ہے کہ نسانہ ٹھارتے میں خدمت کرے سو اللہ تعالیٰ ٹھیر دے ہوئے۔ اچھا سننے